بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے شریعت کے قوانین اور کنٹمپریری لاز، یعنی انگلش جو قوانین ہیں موجودہ دور کے، ان میں کیا فرق ہے۔ کل ایک خبر آئی ہے کہ ڈینیل لوئس لی امریکہ میں اس کو ایک زہر کے انجیکشن کے ذریعے سے موت کی سزا اس کو دی گئی ہے۔ یہ دراصل 81 سال کی ایرلین پیٹرسن کی بیٹی، داماد اور ناتی کو 47 سالہ ڈینیل لوئس لی نے قتل کر دیا تھا، تو اس کی سزا میں اس کو زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہے، اور یہ سزا امریکہ میں موت کی سزا 17 سال کے بعد سنائی گئی ہے۔ دراصل جو انگلش قوانین ہیں اور جو کنٹمپریری جو لاز ہیں، ان کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلی جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے۔ ان کے یہاں کوئی مستقل کوئی قانون میں کہ وہ مستقل گناہ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کبھی گناہ ہوتی ہے اور کبھی وہ گناہ نہیں ہوا کرتی ہے، تو اسی لیے اس کو کبھی کبھی جو ہے نا وہ منسوخ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ انگلش لاز کے تعریف کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم جیسا قانون ہو اس کے مطابق جو اسٹیٹ کی جانب سے جو سزا دی جاتی ہے اس کو گویا کہ کرمنل لاز کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کرمنل لاز اسمتھ کی صفحہ نمبر 17 بٹر ورتھس 1983 5th ایڈیشن کے اندر انہوں نے اس کی تعریف بھی لکھی ہے۔ چنانچہ امریکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ سن 1972 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے موت کی سزا کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا امریکہ کے اندر، کہ صاحب اب ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، صرف ان کو عمر قید میں گویا کہ اس سزا کو کم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سن 1979 میں پھر سے سپریم کورٹ نے وہاں کے جو صوبائی عدالتیں تھیں ان کے لیے سزا سنانے کی، موت کی سزا سنانے کی پھر اجازت دے دی، اور اس کے بعد پھر 1988 میں جو فیڈرل کورٹس تھیں ان کے لیے بھی اجازت دے دی۔ دراصل امریکہ کے اندر جو صوبائی عدالتیں ہیں ان کے لیے بھی الگ سے قوانین ہیں، اور جو فیڈرل عدالتیں ہیں ان کے لیے بھی الگ الگ ہے۔ تو جو صوبائی تھیں، جو پروونشیل جو عدالتیں تھیں، ان کے لیے 1979 میں اجازت دے دی تھی کہ وہ موت کی سزا سنا سکتی ہیں، اور اس کے بعد 1988 میں فیڈرل کورٹس کو بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ بھی موت کی سزا سنا سکتی ہیں۔ چنانچہ 1988 سے لے کر 2018 کے درمیان امریکہ میں کل 78 لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ان میں سے صرف 3 ہی کو سزا دی گئی تھی، اور ابھی بھی ان میں 66 لوگ تقریباً جو ہے نا جن کو موت کی سزا سنائی گئی ہے ان کو سزا دینے کا گویا کہ ان کو انتظار ہے۔ ان میں سے ڈینیل لوئس لی کو کل روز منگل یعنی 14 جولائی سن 2020 کو زہر کے انجیکشن کے ذریعے سے موت کی سزا اس کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آئندہ بھی اسی طریقے سے ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ دراصل ٹرمپ کے آنے کے بعد گزشتہ سال ٹرمپ نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اب دوبارہ سزائے موت جو ہے نا وہ نافذ کی جائیں گی۔ تو یہ دراصل دنیا کے اندر اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جب چاہیں اپنے قانون میں ترمیم کر لیتے ہیں، جب چاہے کہہ دیں گے کہ موت کی سزا دینا گویا کہ غیر قانونی ہے، جیسا کہ یہ امریکہ کے اندر 1972 میں ہوا، اور جب چاہتے ہیں پھر انہوں نے کچھ سالوں کے بعد 1979 میں، اور اس کے بعد جو ہے 1988 میں وہ گویا کہ پورے امریکہ کے اندر اجازت ہو گئی کہ اب آپ موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ یہ ایام جاہلیت کے اندر بھی اس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ دراصل اس قانون کے پیچھے جو تبدیلی کی جو وجہ ہوتی ہیں، جہاں اور مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانا یا بڑے لوگوں کو بچانا، بااثر اور جو رسوخ دار لوگ ہیں ان کو بچانا۔ دوسرے لوگوں کو جب مارنا مقصود ہوگا تو اس کو جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس سزا کو بحال کر دیا جائے گا۔ یہ موجودہ دور کے اندر ہوتا ہے، اور جب
اپنے لوگوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے تو اس جرم کو جرم قرار نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو پرمیسیبل قرار دے دیا جاتا ہے، اس جرم کی اجازت دے دی جاتی ہے کرنے کی، اور اس کی سزا کو بھی گویا کہ منسوخ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسا گویا کہ عام طور سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جرم بھی ہے تو جیسا کہ سزائے موت ہی کے سلسلے میں امریکہ کے اندر کہ صاحب اب ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، صرف ان کو عمر قید میں گویا کہ اس سزا کو کم کر دیا جائے گا، یا تو وہ جرم ہی نہیں رہے گا یا جرم تو رہے گا تو اس کی جو سزا ہے اس سزا کو میں تخفیف گویا کہ کر دی جاتی ہے۔ یہ اس طریقے سے موجودہ دور کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ قانون میں اس طریقے کی ترمیم کر دیتے ہیں کہ صاحب اب موت کی سزا جو ہے نا وہ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے گروپ کا آدمی یا ان کی زبان کا آدمی یا ان کے علاقے کا آدمی تو تعصب کی بنیاد پر گویا کہ اس کے اندر ترمیم اس طریقے سے کر دی جاتی ہیں۔ اس کے اندر گویا کہ مفاد پوشیدہ ہوتا ہے، ان کی خواہشات کو گویا کہ دخل ہوا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ترمیم گویا کہ وہ کر دیتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو قانونی قرار دے دیتے ہیں اور کبھی ایک چیز کو وہ غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں، اور یہ ان کے قوانین کی جو بنیاد ہے، جیسا کہ میں نے کرمنل لاء جو اسمتھ کی ہے اس میں صفحہ نمبر 17 کے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم گویا کہ اس کے اندر امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے کی جو امینڈمنٹس ہے وہ شراب سے جو متعلق قانون تھا اس میں انگلینڈ کے اندر بھی کہ کبھی شراب کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور کبھی اس کو قانونی قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر ہومیو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی میں کے اندر بھی سپریم کورٹ نے 6 ستمبر 2018 کو 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آئی پی سی کی سیکشن 377 یعنی 377 آئی پی سی کی جو سیکشن ہے اس کو انہوں نے انویلڈ قرار دے دیا، یعنی گویا کہ اب جو ہے نا اس میں یہ جرم نہیں ہوگا، کوئی آدمی اگر جو ہے نا وہ ہومیو سیکسولیٹی کرتا ہے تو اب یہ جرم نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی دراصل سپریم کورٹ کے اندر حکومت وقت نے اس وقت کے اندر تقریباً 2.5 ملین لوگوں کا ایک ڈاٹا پیش کیا تھا 2012 میں کہ اتنے لوگ جو ہے نا وہ ہومیو سیکسولیٹی والے ہیں، تو ان کی گویا کہ رعایت میں اس طریقے کا فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے سن 2018 کے اندر یعنی تقریباً 2 سال پہلے اس نے اس طریقے کا فیصلہ کیا کہ جو دفعہ 377 کے تحت اب تک وہ ایک جرم تھا اب جو ہے نا وہ جرم نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں گویا کہ تاریخ انگلش قانون کی، اور وہیں انگلش قانون ہمارے یہاں بھی ہے جو ایک سیکولر نظام پر مبنی ہے، تو ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ جرم ہمیشہ جرم نہیں رہتا، بلکہ وہ کبھی وہ جرم جو ہے نا وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایک چیز جو جائز ہے اس کو وہ گویا کہ وہ منع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں شریعت کے اندر اگر ایک جھوٹ ہے تو جھوٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی درست نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر شراب کا پینا اگر حرام ہے تو وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گی، اس کے لیے کبھی جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ دراصل شراب کا پینا انگلش لاء کے مطابق جو ہے نا وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے، اللیگل نہیں ہے، وہ تو صرف اللیگل جب ہوا کرتا ہے جبکہ کوئی پبلک پلیس کے میں شراب پی کر جو ہے نا دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، گویا کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے آئی پی سی کی دفعہ 510 کے تحت اور اسی طریقے سے سیکشن 34 آف دا پولیس ایکٹ 1861 کے تحت اور مختلف جو میونسپلٹیز ہیں ان کے بھی جو لوکل قوانین ہیں ان کے تحت میں اس کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کو جرم قرار دیا ہے، جبکہ وہ دوسرے کو شراب پی کر نقصان پہنچائے۔ اگر وہ دوسرے کو شراب پی کر نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو گویا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی شراب پینا کوئی جرم نہیں ہے، وہ گھر کے اندر اگر شراب پی کر کہیں باہر نہیں جاتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جیسا کہ شراب کے بارے میں ڈاکٹر ہری سنگھ گونڈ کی جو کامنٹری ہے وہ آئی پی سی کی دفعہ 510 پر اس کے اندر یہ موجود ہے کہ دس از another section in which an act is punishable because of the annoyance it causes to others, in this case to any person. Such an act is also punishable under various municipal bylaws and under section 34 of the Police Act of 1861. The offence consists not is being drunk but is causing annoyance to others through drunkenness. آپ اس کو دیکھیے ڈاکٹر ہری سنگھ گونڈ کی جو کامنٹری ہے اس کے صفحہ نمبر 4280 پر۔
सेक्शन नंबर 510 के मातहत IPC की। लेकिन शरीयत के अंदर ये है कि शराब पीना जो है ना वो मुतलक़न गोया कि जुर्म है और उसकी जो है ना मुस्तकिल सज़ा है, और इस सज़ा के अंदर कभी भी गोया कि तरमीम नहीं होगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि अभी ज़्यादातर सूबों के अंदर शराब पर कोई पाबंदी नहीं है, वो लीगल है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने जो है ना उस पर पाबंदी लगाई है और वो गोया कि वहाँ पर इल्लीगल उसको करार दे दिया नीतीश गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से ये गोया कि फ़र्क है शरीयत के क़वानीन में और मौजूदा दौर के क़वानीन में। कुछ दरअसल इनके अंदर उनके अपने मफादात होते हैं। वो शराब के ऊपर कभी पाबंदी लगा देते हैं और कभी शराब के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते हैं। एक वजह ये भी ज़िक्र करते हैं कि शराब पर पाबंदी न लगाने की कि चूँकि उससे उनको माली फ़ायदे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि माली फ़वाइद से कहीं ज़्यादा जो है ना उसके सोसाइटी पर और समाज पर उसके गलत असरात पड़ते हैं। तो सिर्फ माली फ़ायदा ही गोया कि अहम नहीं हुआ करता है, बल्कि असल जो है गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए हुआ करती है। तो जो लोगों के भलाई के लिए मुफीद हो, जो उनकी फ़लाह, जिसके अंदर उनकी फ़लाह हो, ऐसे क़वानीन गोया के बनाए जाने चाहिए, न ये कि जिसके अंदर जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट का माली फ़ायदा हो। तो ये गोया कि आपको बात समझ में आई कि मौजूदा कानून जो कंटेम्परेरी जो लॉज़ हैं और जो शरीयत का कानून है वो ये है कि शरीयत के कानून में जिन चीज़ों को जुर्म करार दिया है वो हमेशा जुर्म ही रहते हैं। वो कभी भी जो है ना उनको जायज़ करार नहीं दिया जाता है, वो गैर जुर्म के अंदर तब्दील उनको नहीं किया जाता है ना। और जो जुर्म नहीं है तो वो उनको जुर्म भी नहीं करार दिया जाता है कि उनको कभी जराइम की फहरिस्त ले लिया जाए। हाँ, के किस्म के अंदर कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों पर गोया कि पाबंदी आयद कर दी जाए, एक चीज़ जायज़ हो उसको वक्ती तौर पर नाजायज़ करार दे दिया जाए। भी ऐसा होता है कि कोई जायज़ चीज़ होती है, लेकिन जब लोग उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं तो वक्ती तौर पर उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और गोया कि उसको नाजायज़ करार दिया जाता है। लेकिन ये वक्ती तौर पर इस तरीके से होता है सद्दन लिज़रिया, या कभी जब ज़रूरत ऐसी चीज़ की कभी हो जाती है कि जो एक नाजायज़ है और लोग परेशान हैं, तो फिर ऐसे मौके पर उनके लिए इजाज़त उस हद तक दी जाती है, उसको नाजायज़ चीज़ को ज़रूरत की हद तक जायज़ करार दिया जाता है, और जब तक उसकी ज़रूरत होती है उस वक्त तक के लिए, तो जिस हद तक और जिस वक्त तक उसके लिए ज़रूरत है बस ज़रूरत की हद तक ही उसको गोया कि जायज़ करार दिया जाता है। शरीयत के अंदर सिर्फ इतना होता है। लेकिन जो अहम जो गुनाह हैं, जो अहम जो जराइम हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली शरीयत के अंदर नहीं हुआ करती है। जैसा कि शराब का पीना है, ज़िना का करना है, चोरी करना है, ये ऐसे गुनाह हैं जिनको हुदूद के दर्जे में इनको कहा जाता है, या कत्ल करना है, ये सब के सब गुनाह कबीरा हैं, ये जरीम कुबरा हैं। इनके अंदर कभी भी कोई तब्दीली शरीयत के अंदर गोया कि नहीं होती है और ना उनको कभी जायज़ करार दिया जाता है ना, न दिया जा सकता है शरीयत में। लेकिन मौजूदा क़वानीन के अंदर इस तरीके की जो है ना उसमें गुंजाइश गोया कि होती है कि एक चीज़ कभी वो जुर्म होती है और कभी वो चीज़ जो है ना वो कानूनी बन जाया करती है ना। उसको आप गोया कि कर सकते हैं, उसमें गोया कि वो इजाज़त दे देते हैं, उस जुर्म को करने की इजाज़त दे देते हैं और उसको नाजायज़ करार नहीं देते हैं, बल्कि उसको परमिसेबल और उसको जायज़ करार दे देते हैं, उसके करने की इजाज़त दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गोया कि पब्लिक के हाथ में होती है। इसके सारा जो निज़ाम है गोया कि वो अक्ल पर मबनी हुआ करता है। अक्ल अगर किसी चीज़ को बज़ाहिर जायज़ समझती है ना, या ये कि उनका जहाँ मफाद वाबस्ता होता है वो अक्ल की बुनियाद पर उसको दुरुस्त करार दे देते हैं, या असबियत की बुनियाद पर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कभी ऐसा होता है कि जब उनके ग्रुप के लोग फंस रहे होते हैं तो फिर उसको जो है ना वो जुर्म करार नहीं देते हैं, या जब दूसरों को फंसाना मकसूद होता है तो कानून में तरमीम करके उसको जुर्म करार दे देते हैं और उस सज़ा को गोया कि उस जुर्म की सज़ा को बहाल कर देते हैं। और जब अपने लोगों को बचाना मकसूद होता है तो फिर उस कानून को मनसूख करार दे देते हैं, उसको वापस, या जैसे कि मुकदमात के वापस लेने की भी बातें हैं हमारे यहाँ कि एक शख्स पर जो है ना मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आता है या एक गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती है तो वो उस पर से गोया कि मुकदमात को वापस ले लेती है। लेकिन शरीयत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमे के अंदर माखूज़ है और उस पर जो है ना FIR दर्ज है, तो उस FIR को कभी भी जो है ना कोई स्टेट, कोई भी हुकूमत उसको वापस नहीं ले सकती है, बल्कि उसको उस केस का सामना करना होगा, और अगर अदालत उसको मुजरिम करार देती है तो फिर उसको सज़ा भी गोया कि भुगतना होगी, वो कभी भी जो है ना उससे बच नहीं सकेगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।